ابھی ہمیں ایک حلف لینا ہے. آؤ وعدہ کریں آج کے دن کی روشن گواہی میں ہم آؤ وعدہ کریں. حلف لے گا کون؟ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری برائے ہائر ایجوکیشن پنجاب محمد اجمل خان چانڈیا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کے ہاتھ میں وہ اوتھ موجود ہے کہ جو اوتھ وہ آپ سے لیں گے. جس وقت وہ اوتھ پڑھیں گے آپ ان کے ساتھ پکاریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نشستوں سے کھڑے ہوں اور دایاں ہاتھ اٹھا کے آپ وہ بات ان کے ساتھ دہرائیں گے جو آپ سے کہیں گے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بھرپور تالیوں میں آپ اجمل خان چانڈیا صاحب کا استقبال کیجیے. وہ روسٹروم پہ آئیں گے. اجمل صاحب پلیز کم ٹو دی پوڈیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. اس کے بعد یہ ابھی حلف بھی لے لیتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ ایک ویلکم ایونٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اس پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں آج اپنی لائف کے ایک نئے فیز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چارم فل کلیپ کریں، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو ویلکم کریں. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے سمائلز کریں تاکہ یہ سمائلز آپ کے ایک دوسرے تک پاس آن ہوں، ایک گڈ ول جیسچر کریٹ ہو. چلیں، دس از دا ایکٹیویٹی جو کہ بہت ضروری تھی، کیونکہ کافی دیر سے جو سپیچز ہوتی ہیں وہ آپ کو کہیں اور لے جاتی ہیں. تو اب واپس آئیں، آج آپ کے ویلکم ڈے ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کی طرف جائیں گے. تو سب سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرا نام محمد اجمل خان چانڈیا ہے اور میں ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. یہاں پہ کئی اسٹوڈنٹ ضرور ہوں گے ساؤتھ پنجاب سے. مظفر گڑھ میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے اور میں یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. جو ہمارے یہاں پہ منسٹر ہیں رانا سکندر حیات صاحب، وہ سی ایم صاحبہ کی ایک میٹنگ تھی ادھر گئے ہیں، اور پھر ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے اور میری اپنی بھی یہاں پہ. تو انشاءاللہ اب یہ اوتھ ٹیکنگ سیرمنی جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے جب میں نے آئے کہنا ہے، اس کے بعد جب آگے سٹارٹ ہوگا تو آپ نے اپنا نام لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو آپ نے ایسے کھڑے رکھنا ہے تاکہ جیسے ہم واقعتاً یہ ایک اوتھ لے رہے ہیں اور یہ ایک اس اوتھ کے تابع رہ کے ہم اس یونیورسٹی میں اور انشاءاللہ یہاں سے آگے کی جو لائف ہے اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن کو ہم یہاں فالو کریں اس کو اپنی لائف کا بھی انشاءاللہ حصہ بنائیں. تو میرے خیال تمام ہی اسٹوڈنٹ اس وقت اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہیں، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاؤڈلی آواز آنی چاہیے آپ کی. یہ اوتھ ہے. I pledge that I will abide by all rules and regulations stipulated by UET and always think and work for the betterment of my alma mater. I will always participate, integrity and fair dealing, show patience, tolerance, religious harmony and respect to my teachers and fellow students. I will work hard to achieve academic excellence and develop myself by participating in various co-curricular activities.
by following Kaid's teaching, unity, faith, and discipline. And inshallah I will establish myself a good citizen and real pride of my family in my future life, inshallah. Long live Pakistan. Long live UAT. And you all Zindabad. Thank you very much. जी, अब ओत तो हो गया ख़त्म. अब मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ ऐसी बातें करूँ जो कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ, जो कि आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, आपके पॉलिटिशियंस, आपकी गवर्नमेंट आपके बारे में सोचती है. और मैं ये भी समझता हूँ कि ये वो चंद बातें होंगी जो इंशाल्लाह अगर आप ऑलरेडी होपफुली कि आप इन पे कई तरीक़ों से इम्प्लीमेंट इसको कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा फोकस रहें इन अगले 3 से 5 मिनट में इंशाल्लाह. सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी एक एक्टिविटी करवाऊंगा जो कि जस्ट 30 सेकंड की होगी. उस 30 सेकंड में आपने अपनी आईज क्लोज कर लेनी है और सिर्फ ये सोचना है कि वाई यू आर हियर, वाई यू इन यूईटी, और यूईटी में क्यों आप आए हैं, ये सोचना है ताकि आपका जो एम है, जो आपका पर्पस है, वो दोबारा से आपके जहन से निकल के आपकी आंखों के सामने आ जाए. तो मेरे ख्याल हम स्टार्ट करते हैं और मैं भी ये एक्सरसाइज करूंगा ताकि मैं भी ये सोच रहा हूं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूं. लेट्स स्टार्ट. जी, कुछ जहन में आया कि आप यूनिटी में क्यों हैं? कोई आपका जो एम है, जो मकसद है यहाँ पे आने का, वो दोबारा से आपके तरोताज़ा हुआ या नहीं? जी, देखें, इंसान ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें करना चाहता है, बहुत से एडवेंचर्स करना चाहता है, बहुत सी सक्सेस हासिल करना चाहता है. और सक्सेस भी वो जो उसको स्टेटस दे, जो उसको फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी दे, जो उसको माशरती तौर पर इक़दार में बेहतर बनाए. लेकिन इन सब चीज़ों को चेज़ करने के लिए आपको सबसे अहम जो चीज़ अपने साथ जोड़नी है वो अल्लाह ताला की रज़ा है. अगर अल्लाह ताला की रज़ा आपके साथ है तो आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं और अपना सेटिस्फेक्शन लेवल खुद देख सकते हैं कि वो क्या है. और वो सेटिस्फेक्शन लेवल आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको बाउंड भी कर सकते हैं एक लेवल तक. तो इसके लिए सोचें कि आप यहाँ पे क्यों आए. जब आप इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये सोचें कि आपने करना क्या है, क्या वो सर्विसेज देनी है अपनी फैमिली को, अपने इलाके को और अपने मुल्क को. उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रैक्टिकल मैन, कि हमेशा अपने एम को हाई रखें. कभी भी ये ना सोचें कि आप इस काम में फेल हो जाएंगे. देखें, 2 चीज़ें होती हैं इंसान के साथ, या तो वो जीत जाता है और जो दूसरी उसके साथ होती है वो ज़्यादा अहम और ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होती है कि वो हारता नहीं है बल्कि वो सीख जाता है, या जीत जाता है या फिर सीख जाता है. और सीख जाना मेरे ख्याल में जीत जाने से ज़्यादा बेहतर है. और इंशाल्लाह आप सीखेंगे भी सही, और वो सीखने के बाद जब आप जीतेंगे
تو اس جیت کا جو مزہ ہے وہ اس ایک جیت سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہوگا، وہ کہیں زیادہ سیٹسفیکٹری ہوگا جو انشاءاللہ آپ اس طرف جب جائیں گے۔ لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آلویز چیز ایکسیلنس، کبھی بھی کسی کم چیز پہ کمپرومائز نہ کریں۔ ایکسیلنس آپ کی لسٹ نہیں ہے، ایکسیلنس آپ کا ایم ہے۔ ایکسیلنس وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے تمام خواب، اپنے والدین کے خواب جو کہ آپ کے والدین آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور ان کو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ جیتے ہیں، ہمیشہ اس ڈریمز کو آپ چیز کریں اور وہی ایکسیلنس کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کیوں انجینئر بنانا چاہا، کیوں ٹیکنالوجی کی طرف لائے ہیں؟ تو لہٰذا ان کے خوابوں کو صحیح جینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسیلنس کی طرف جائیں تاکہ معاشرے میں لوگ ان کو بھی مزید رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کا سر جو ہے آپ فخر سے بلند کر سکیں۔ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جتنے بھی آپ میرے بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیشہ اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ آپ نے ڈسٹنکشن بن جانا ہے اس ادارے کی شناخت بن جانا ہے۔ یو آر دا ایمبیسڈر۔ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کے ساتھ ایک ٹیگ ہے UET کا، اس ٹیگ کی پریسٹیج کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ اپنے کنڈکٹ سے رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کر کے رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ جیلسی صرف ایک میٹر میں ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک ہیلتھی کمپٹیشن میں تھوڑا سا جیلس ہونا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، لیکن کبھی بھی دیکھیں کسی کو گرا کے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کسی فلاسفر نے یا کسی بڑے لیڈر نے، مینیجر نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا، بلکہ اس نے ایک وائٹ بورڈ پہ ایک لائن ڈرا کی اور اس نے کہا آڈینس کو کہ کوئی آپ میں سے اس لائن کو بغیر چھوئے چھوٹا کر سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، لازمی بھی بات ہے کہ ہم اس کو مٹائیں گے۔ لیکن پھر اس نے بتایا کہ آپ اس کو مٹائے بغیر، گرائے بغیر، پیچھے چھوڑے بغیر اپنی ایک لائن ڈرا کر سکتے ہیں جو کہ اس سے بڑی ہو اور وہ آپ کو آگے لے جائے۔ تو اس لیے اپنی لائن ڈرا کرنا سیکھیں، خود آگے بڑھنا سیکھیں۔ کسی کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے سے آپ کے اندر ایک ایسا فیکٹر جنم لے گا جو آپ نیور سیٹسفائنگ ایلیمنٹ آپ کی ہارٹ اینڈ سول میں کریٹ کر دے گا، مائنڈ میں کر دے گا۔ اس سے بچنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اب اپنی تقریر کے اختتام کی طرف جاؤں گا۔ بیسیکلی یہ تقریر نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ اپنے دل کی باتیں کروں۔ میں بھی آپ کی طرح ڈفرینٹ اداروں سے پڑھ کے، یونیورسٹیز سے پڑھ کے پھر ادھر پہنچا ہوں اور ہمیشہ یہ سوچا ہے، اپنے پروفیشنل کیریئر کو چھوڑا ہے، اس لیے چھوڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس میں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اپنے علاقے کو، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے خواہش رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ایجوکیشن میں بھی تھا، اب الحمدللہ پولیٹکس میں بھی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوان بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، اور یو آر دا لکیسٹ ون کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ ہو پوزیس 65% آف دا پاپولیشن وچ کنسسٹ آف یوتھ، اور یو آر ون آف دیم۔ ایوری ون از اے اسٹار، لیکن اس اسٹار کو بہت زیادہ چمکنا ہے، اور اس کو چمکنے کے لیے انرجی آپ کو یونیورسٹی دے گی، آپ کی گورنمنٹ دے گی، اور آپ کا اپنا سیلف اسٹیم بیہیویئر دے گا، وہ امپیٹزم جو آپ خود سے کریٹ کریں گے۔ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، اس ریاست کی، اس گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو یہ ننھے نوجوان معمار ہیں جنہوں نے آگے چل کے ملک کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال رکھے۔ تو اسی ایلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے
ہماری جو سی ایم ہے مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے اس چیز کو سوچا، اور الحمدللہ آپ کے لیے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ ہونہار اسکالرشپ پروگرام یہ کوئی چھوٹا پروگرام نہیں ہے، اس کی کوئی ایگزامپل پیچھے نہیں ملتی کہ اتنی تعداد میں اسکالرشپ دی جا رہی ہوں۔ یہ کیوں سوچا ہوا؟ تاکہ وہ بچے، وہ نوجوان جو ہائی اچیورز ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے لیکن ہمارے پاس ایڈوانس لیول کی اسٹڈی کے لیے وہ فنڈنگ یا وہ بجٹ یا وہ ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پیرنٹس کے پاس، تو یہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے۔ اور دیکھیں، اگر ریاست خیال رکھتی ہے تو پھر ایسے ہی رکھتی ہے، ریاست خیال رکھتی ہے تو آج آپ کے پنجاب کے تمام وی سیز میرٹ پہ آ رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں۔ ریاست خیال رکھتی ہے تو ایسے ہی رکھتی ہے جب وہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے، جب ریاست ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ری ویمپ کرنے جا رہی ہے، جب وہ پیڈاگوجی کا سوچ رہی ہے، جب وہ ٹیچرز کیپیسٹی بلڈنگ کا سوچ رہی ہے، جب وہ فیسلٹیز کا سوچ رہی ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر وہ فیسلٹیز دی جائیں وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوں۔ ایم ڈی کیٹ، میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گا، اپنے علاقے کی دوں گا۔ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جتنے بھی کالجز تھے پنجاب، وہاں پہ ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کی فری آف کاسٹ پریپریشن کے لیے اکیڈمیز جو پوسٹ گریجویٹ کالجز تھے یا ایسوسیٹ کالج سے، وہاں پہ وہ کلاسز لگائیں، اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے یہاں پہ اسپیشل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے آنریبل جو پی ایچ ای سی کے پہلے چیئرمین تھے شاہد منیر صاحب، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، ابھی آپ کے وائس چانسلر ہیں اور ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، میری جب بھی ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے وہ وین جو ہے نا یہ انکلکیٹ کیا میرے اندر بھی کہ کیسے نوجوانوں کی، اسٹوڈنٹس کی خدمت کی جاتی ہے، تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ تو جب یہ ساری چیزیں سوچی جا رہی ہیں اور نئی جہد لے کے آئی جا رہی ہے ایجوکیشن سسٹم میں، آپ میں سے کئی ایسے بچے ہیں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی یا انجینئرنگ کی طرف آ رہے ہیں تو وائی ناٹ ہمیں 8th اور 10th لیول پہ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھائی گئی، جو ہم مزید اچھے طریقے سے پرفارم بھی کر سکتے اور ایڈوانس لیول لرنر بن سکتے۔ تو میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا چلوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو سیشن ہوگا اس میں میٹرک ود ٹیکنالوجی کا جو ایک نیا کانسیپٹ ہے، تو جہاں میٹرک ود سائنس، میٹرک ود آرٹس، وہیں میٹرک ود ٹیکنالوجی لانچ کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری جتنے بھی انٹرونشنز ہیں، یہ انٹرونشن نوجوانوں آپ کے لیے، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ اپنے جو آپ کے ڈریمز ہیں ان کو بہتر انداز میں چیز کر سکیں۔ تو انشاءاللہ گورنمنٹ آف پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کے عین مطابق آپ کو ایجوکیشنل ایکسیلنس کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور میں بطور پارلیمانی سیکرٹری آپ سے یہ پلیج کرتا ہوں، ابھی میں نے آپ سے پلیج کروایا تھا، اب میں خود کرتا ہوں کہ مجھ سے جو بن پنا میں دن رات انشاءاللہ آپ کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہوں گا اور ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ اور ان دا اینڈ میں شاہد منیر صاحب نے جو یہاں پہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی جو آپ کے اس یو ای ٹی کے فنینشیل کانسٹرینٹس ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹس کے، اس کو ضرور میں انشاءاللہ اپنے ہائی اپس تک پہنچاؤں گا، سی ایم صاحبہ تک، ہمارے جو منسٹر ہائر ایجوکیشن ہے رانا سکندر ایاز صاحب، اور ہمارے جو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر فروخ نوید صاحب ہیں، ان تک ضرور یہ پہنچاؤں گا تاکہ آپ کو وہ مکمل فیسلٹیز دی جائیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ ہم سب مل کے اس ملک کو ایک پراسپر ملک بنائیں گے، اپنی ایفرٹ پٹ کریں گے۔ اور آخری بات کہہ کے میں ختم کروں گا کہ کبھی بھی ان ویریفائڈ سورس پہ یقین کر کے کسی بھی چیز کو پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کو ویریفائی کریں، کیونکہ ایک غلط پوسٹ آپ کو غلط ٹریک پہ لے کے جا سکتی ہے۔ لہٰذا فوکس رہیں اپنی اسٹڈیز کی طرف،
اپنی ایکڈیمک ایکسیلنس کی طرف، سوشل ورک کی طرف، اپنی جہاں جہاں جس سوسائٹی میں آپ ہیں وہاں پہ محنت کریں. یہی سوسائٹیز ہی آپ کو سکھائیں گی کہ معاشرے میں کیسے بیہیو کرنا ہے، معاشرے میں کیسے آگے جانا ہے. اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہاں پہ ہر طرح کی آپ کی سوسائٹی اسٹیبلش ہے. ابھی میں نے دیکھا ہے، وزٹ کیا ہے، اور آپ لوگوں کے جو چمکتے ستارے ہیں وہاں پہ ٹھہرے ہیں، پریزنٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ اپنی جوائننگ دیں، اکٹھے ملیں اور اچھا کام کریں. اور آخر میں یہی کہوں گا آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ پروں کو کھول، اس بات پہ فوکس رکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے. تو وہ اڑان آپ نے بھرنی ہے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع مہیا کیا اتنے شائننگ اسٹوڈنٹس کے سامنے کچھ بولنے کا. اور انشاءاللہ آپ لوگ ہی ہوں گے جو اس ملک کو لیڈ کریں گے. آپ لوگ ہی وائس چانسلرز بنیں گے، آپ ہی میں سے لوگ پولیٹیشین بنیں گے، آپ ہی میں سے لوگ وائس ہمارے یہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے، منسٹرز بھی بنیں گے انشاءاللہ، اور سیکریٹریز بھی بنیں گے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ حافظ.